اصول کرخی میں ایک عبارت ہے جو ہمارے خلاف پیش ہوتی ہے. وہ عبارت کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں اصول کرخی میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فانها تحمل علی النص. کہ دیکھو حنفی عجیب ہے، کہتے ہیں اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے امام کے مسئلہ کے خلاف آ جائے تو آیت منسوخ ہوگی، مسئلہ ٹھیک ہوگا. آیت کو نہیں ماننا، مسئلے کو ماننا ہے. حدیث میں کو نہیں ماننا بلکہ امام کے مسئلے کو ماننا ہے. تو یہ ہے تقلید جامد جسے شرک کہتے ہیں. ہم نے کہا اصول کرخی کی پوری عبارت سمجھیں. اس میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فإنها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولی ان تحمل على التاویل من جہت التوفیق. کہ اگر آپ کے ساتھ مجتہد کا ایک مسئلہ پہنچے نا اور کوئی بندہ اس کے مقابلے میں آیت پیش کر دے اور یہ بتائے کہ دیکھو مجتہد کا مسئلہ یہ ہے اور آیت یہ ہے، تو یہ ذہن نشین رکھ لینا کہ یہ آیت جو ہمیں معلوم ہے یہ آیت مجتہد کو بھی معلوم تھی. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ دیکھو تمہارے مجتہد نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ ہے، تو آپ اپنا ذہن بنا لینا کہ یہ حدیث ہمیں معلوم ہے تو ہمارے مجتہد کو بھی معلوم تھی. کیوں؟ ہمارے پاس تو آیات اور ہمارے پاس تو احادیث بہت کم ہیں، ہمیں تو حدیث زیادہ نہیں آتی. اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی آج کے دور میں آپ نیٹ پر بیٹھیں اور یوں ایک بار کلک کریں تو 5 لاکھ حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں. اور اس دور میں حدیثیں تھیں لیکن تھوڑی تھوڑی لوگوں کے پاس تھی، اتنی اکٹھی حدیثیں امام کے پاس موجود ہی نہیں تھی. اس لیے امام صاحب نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں جب مسئلہ پیش کروں نا، اور بہت شریف نیک آدمی تھے کہ ابھی میرے پاس حدیثیں کم ہیں، میں مسئلہ پیش کروں، جب اس کے خلاف تمہیں حدیث ملے نا تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا. اور تم کہہ رہے ہو اگر مسئلے کے خلاف حدیث آ جائے تو حدیث میں تعویل کرنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو منسوخ سمجھنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو مرجو ماننا، مسئلہ نہ چھوڑنا. امام حنیفہ فرما رہے حدیث کو لینا، مسئلہ چھوڑ دینا، اور تم کہہ رہے ہو مسئلہ نہیں چھوڑنا، حدیث کو منسوخ کہہ دینا. ہم نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے کہ اس دور میں احادیث ہمارے پاس زیادہ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے پاس کم تھی. آج اپنے کتب خانے آپ کھول لو اور پھر دیکھو گے آپ کے کتب خانے میں احادیث کی کتنی کتابیں ہیں، ان کو گننا کہ تمہارے پاس حدیثیں ہیں کتنی. اور امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے حماد کو وصیت فرما رہے ہیں، اس پہ وصیت نمبر 19 ہے. اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ وَأَن تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ. بیٹا ان 5 احادیث پہ عمل ضرور کرنا، جماعتها من 500,000 جو میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے چن کے تجھے دی ہیں. 5 لاکھ احادیث میں چن کے تجھے دی ہیں. اب بتاؤ امام کے پاس حدیثیں زیادہ تھی یا تمہاری لائبریریوں میں زیادہ ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اس وقت کے بعد حدیثیں نہیں ہوتی تھی؟ فرق صرف اتنا تھا اللہ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو حافظہ بھی ایسا عطا فرمایا تھا. اور ہم سے کام ہی اس درجے کا ہے، ہمارا حافظہ بھی اسی درجے کا ہے. ہمیں بار بار قرآن کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ ہم سے کوئی بیعت ہو جائے تو ہم بار بار کہتے ہیں بھی 1 پارہ روز پڑھ لو، 1 پارہ روز پڑھ لو، 1 پارہ روز پڑھ لو. اور ہمارا مرید عالم بھی خط لکھتا ہے کہ شیخ صاحب 1 پارہ بھی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا، کیا کروں. اور امام حنیفہ وہ عشاء کو کھڑے ہوتے اور فجر تک نفلوں میں قرآن کریم پڑھتے رہتے. جو بندہ روزانہ اتنا قرآن پڑھتا ہو، بتاؤ ان کو مسائل کا استحضار کیسے ہوگا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد کے. امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ کا پوتا امام شافعی، ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سے کسی نے مسئلہ پوچھا اجماع حجت شرعی ہے تو دلیل کیا ہے؟ امام شافعی فرمایا پھر بتاؤں گا. حضرت امام شافعی 3 دن تک روزانہ 1 قرآن دن کو اور 1 قرآن رات کو 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا. اور پھر فرمانے لگے اجماع کے حجت ہونے پہ دلیل یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم 3 دن میں کمپیوٹر جھانکتے رہیں گے. اس امام نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھ لیا تھا. اصل بات صرف یہی ہے کہ ہماری مصروفیات تباہی کی طرف ہیں اور ان کی 24 گھنٹے کی مصروفیات وہ قرآن کریم حدیث مبارک کے اندر موجود تھی.
اس لیے انہیں الجھن نہیں ہوتی تھی. اور امام صاحب 5 لاکھ احادیث سے اپنے بیٹے کو 5 حدیثیں بتا رہے ہیں. اب امام صاحب کو اعتماد اتنا تھا اپنے مسائل پہ، اس اعتماد کی بنیاد پہ کہتے میرے مسئلے خلاف کوئی حدیث ملے تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث لینا اگر تمہیں کوئی ملے. اس کا معنی کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث نہیں ہے. تو بات سمجھ آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو میں آپ کی خدمت میں جس طرز پہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں نا، کوئی اس طرح پیش کرتا ہو تو تم چھوڑ کے یہاں سے فوراً چلے جاؤ. اس کا معنی کہ مجھے پورا یقین ہے اس طرح 20 جگہوں پہ اور بھی ہوتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. باپ کہتا ہے بیٹا جس طرح میں نے تیری تربیت کی ہے نا، تب تو جوان ہوگا تو پھر مجھے بتانا، اس طرح کوئی اور بھی کرتا ہے تو اس کے پاس چلا جانا. اس کا معنی کہ باپ کو پورا یقین ہے کہ میں تربیت ٹھیک نہیں کر رہا. یہ جو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو ہم پیسے تو لیتے ہیں لیکن علاج کرتے ہیں، ایسا بہتر کوئی علاج اتنے تھوڑے پیسوں میں کرے تو ہمیں بتانا، ہم بھی اپنا بیٹا وہاں بھیج دیں گے. اس کا معنی اس کو یقین ہے کہ میں علاج ٹھیک نہیں کرتا. بھائی بعض باتیں عرف کی ہوتی ہیں، ماحول کی. امام صاحب اس ماحول کے مطابق فرما رہے ہیں میں نے جو مسائل دیے ہیں یہ دلائل کی بنیاد پہ دیے ہیں. اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی حدیث ملے تو چھوڑ دینا مسئلہ، لے لینا حدیث کو. اس کا معنی ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسئلے کے خلاف حدیثیں ہیں؟ نہیں، ان کو پورا یقین تھا کہ میرے مسائل کے خلاف حدیث موجود نہیں ہے. سب سے پہلے تو جی میں یہ جو بیچ میں 1-2 گپ انہوں نے چھوڑی ہے اس کی وضاحت کر دوں. جیسے یہ گپ کہ رات بھر قرآن پڑھتے تھے، کسی بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں. یہ سب امام حنیفہ رحمہ اللہ ہوں یا امام شافعی یا صحابہ کرام کے آثار ہوں، اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں. اس کے تعلق سے میرا ایک آرٹیکل ہے، آپ اس کو سرچ کر کے اس کو ڈیٹیل دینا، دیکھ لے. صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے. دوسری گپ انہوں نے چھوڑی کہ 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، بے بنیاد من گھڑت جھوٹی باتیں. یہ اس کے برخلاف صحیح روایت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس سے پہلے پھر دوہرا دیتا ہوں. الجرح والتعدیل میں بالکل صحیح سند سے منقول ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پہ، کہ امام محمد جو ان کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے، اپنے اپنے امام کی فضیلت اور ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے سوال کیا اور کہا کہ فمن اعلم بسنتی صاحبنا او صاحبکم، یہ بتاؤ سنت کے زیادہ جانکار کون ہے، ہمارے امام یا تمہارے امام؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے کہا اللہم صاحبکم، یقیناً آپ کے امام یعنی امام مالک رحمہ اللہ اس سنت کے حدیث کے زیادہ جانکار ہیں. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ ان کے شاگردوں کو بھی تسلیم ہے، لیکن یہ جھوٹی اور من گڑت باتیں لا کے پیش کرتے ہیں کہ نہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. استغفر اللہ. اچھا یہ بات رکھیں کہ ہر چیز کی ایک فیلڈ ہوتی نا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اگر 5 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تو بتاؤ محدثین کی جو پوری ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس دنیا میں اس کا ڈنکا بجتا کہ نہیں بجتا؟ محدثین چاروں طرف سے دوڑ پڑتے ہیں نا ان سے حدیث لینے کے لیے، لیکن نہ محدثین نے ان سے حدیث نہیں لیا، بلکہ بعض محدثین نے لیا بھی تو لا کے جلا دیا. امام ابن مبارک رحمہ اللہ صحیح سند ثابت ہے، وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن ان کی کچھ باتوں سے ناراض ہوئے کہ جو کچھ بھی سیکھا تھا سب اٹھا کے پھینک دیا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ محدثین کا بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہم اس طرف جائیں گے تو کہ آپ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ حدیثیں آتی اور بالفرض تھوڑا بہت جو یاد بھی تھے نا تو خود ضعیف تھے، یعنی ان کا بیان کرنا بھی قابل اعتبار جو ہے نہیں تھا. تو بہرحال وہ بات دوسری طرف چلے جائے گی. کہنے کا مطلب یہ کہ جو بیچ میں انہوں نے گپ بازی کی ہے اس کی بھی میں نے واضح کر دیا کہ یہ ثابت ہے صحیح سندوں سے جو ثابت شدہ حقائق ہیں، چاہے آپ ماہرین محدث حدیث کی دنیا سے جا کے پوچھیں، چاہے صحیح سندوں کو سامنے رکھیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کے میدان کے نہیں تھے. اب آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں نا کہ ان کے چاہنے والوں نے مسانید ابو حنیفہ کو جمع کرنے کی کتنی کوشش کی، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، پوری دنیا کے حنفی مل گئے، لیکن مسانید ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسانید، ان کی مرویات کو صحیح سندوں سے کتنا اکٹھا کر پائے؟ امام حنیفہ ضعیف ہیں بات چھوڑو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وہ بات ثابت ہو یہ کتنا اکٹھا کر پائے ہیں؟ ابھی جلدی کسی نے جو ہے کوئی کتاب شائع کی جس کے جواب شیخ ارشاد قصری حفظ اللہ نے جس کے بارے میں کچھ لکھا، تو یہ بیچ میں نے بات کی تھی. اصل چیز ان کا کیا ہے؟ اصل ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اچھا ایک اور انہوں نے مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے جو ان کی طرف منسوب ہے
کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس معنی میں، حالانکہ ان الفاظ کے ساتھ ان سے مروی نہیں ہے، لیکن اس معنی کی باتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں کہ اگر صحیح حدیث ملے تو میرا قول چھوڑ دینا۔ اس کا انہوں نے کس طرح سے اس میں تحریف کیا، یعنی ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف جو یہ منسوب قول ہے اس میں کتنی بدترین تحریف کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحم اللہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ ان کو پورا کانفیڈنس ہے، ان کو پورا یقین ہے کہ ہماری جو بات ہے نا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اگر تم قرآن حدیث کی کوئی بات پا جاؤ ہمارے خلاف تو حدیث پہ عمل کر لینا، ہماری بات چھوڑ دینا۔ تو کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہماری کوئی بات حدیث کے خلاف ہو سکتی ہے، بلکہ کہنے کا مقصد ہے خلاف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تحریف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ اس طرح کی بات جتنے بھی علماء نے کہی ہے ان سب کے ساتھ جھوٹی نسبت ہے، بدترین تحریف ہے۔ خود آپ دیکھیں کہ آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں نا، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ زندہ تھے، اگر وہ آج زندہ ہوتے امام حنیفہ رحمہ اللہ تو خود یہ جوتے مارتے ان لوگوں کو اپنی مجلس سے، جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ ڈانٹتے تھے، جو بہت زیادہ لکھتے تھے نا فتاوا، بولتے تھے کہ تمہارا ستیہ ناش ہو، تم ساری باتیں کیوں لکھتے ہو؟ بھائی میں آج کوئی بات کہتا ہوں، کچھ کل میری بات بدل جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ڈانٹتے تھے اپنی مجلس میں جو ان کی ہر بات لکھ رہے تھے، تو ایسے لوگوں تو جوتا مارتے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ زندہ ہوتے نا جوتے مارتے اس لوگوں کو جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ ان کو بہت کانفیڈنس تھا کہ ہماری بات حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ بھیا اگر اتنا کانفیڈنس تھا تو وہ بہت سارے مسئلے میں رجوع کیوں کرتے تھے؟ اور اتنا کانفیڈنس ہے تو اللہ کے بندے، ابھی اسی شخص نے ابھی کہا نا اس مسئلے میں کہ اجرت لے کر اگر زنا، ایک عورت کو پیمنٹ کیا، زنا کیا تو حد ساخط ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ہم اس میں یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ مفتہ بھی قول نہیں ہے؟ کیوں نہیں مفتہ بھی قول ہے اللہ کے بندے؟ جب آپ ایک طرف چیلنج کر رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کے سارے اقوال کو مفتہ بھی قول بنا لو نا، سارے قول کو مفتہ بھی قول بنا لو اگر خلاف نہیں ہے تو۔ اور یہاں جو ہے کئی اہل علم نے لکھا ہے کہ 2/3 مسئلے میں ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا، تو یہ آج 1400 سال کے بعد آج آپ آئے ہیں ان کے قول کی توجیہ کرنے کے لیے، اور ان کے جو شاگرد تھے امام محمد، امام ابو یوسف، ان کو سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں نے کیوں اختلاف کیا اپنے امام سے؟ اسی لیے اختلاف کیا نا کیونکہ ان کی تربیت یہی تھی کہ حدیث کے خلاف ہماری بات پانا تو چھوڑ دینا، لوگوں نے اختلاف کیا۔ حقیقت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں وہ تعصب نہیں تھا، تقلید کی وہ بدعت نہیں تھی، یہ تو بات نہیں جاتی ہوئی نا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد وہ بری ہیں ان تمام گندگیوں سے جو ان لوگوں نے پھیلائی ہے، تو ان کے شاگردوں نے تو چھوڑ دیا امام صاحب کا قول، اتنے سارے مسائل میں چھوڑ دیا۔ آپ بھی اتنی ساری گند پھیلانے کے باوجود بھی، 1400 سال کے باوجود بھی، اتنی تحریف کرنے کے باوجود بھی آج بھی دبی زبان میں مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی شرح کر کے بتا دو کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم دوسرے قول کو مانتے ہیں۔ تو اگر اتنا کانفیڈنس والی بات جو آپ منسوب کر رہے ہیں، اگر بات اس میں سچائی ہے تو بھائی کاہے آپ جو ہے جم کر گئے دوسرے قول پہ؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اجرت والے مسئلے میں کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو لگے رہتے نا کہ نہیں حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ ایک بات روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن میں وہ 5 طرح کی رائے دیتے تھے، یعنی ایک بات کہتے تھے رجوع کر لیتے، ایک بات کہتے تھے رجوع کر لیتے، ایک بات کہتے رجوع کر لیتے۔ یہ کثرت رجوع کس بات کی دلیل ہے؟ کثرت رجوع اس بات کی دلیل ہے کہ دلائل کا استحضار نہیں ہے، دلائل کا استحضار نہیں ہے، نہ احادیث بلکہ قرآن کے جو دلائل ہیں اس میں بھی وہ مہارت نہیں ہے جو دوسرے ائمہ کو تھی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد دونوں کا اتفاق، الجرح والتعدیل جس کا حوالہ میں نے دیا پہلی جلد صفحہ نمبر 4 پہ صحیح سند سے روایت موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا، انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ نے امام محمد سے یہ بھی سوال کیا تھا، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ بتا دو، من اعلم بالقرآن صاحبنا او صاحبکم۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام محمد سے پوچھا کہ قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، ہمارے امام یعنی امام مالک یا تمہارے امام ابو حنیفہ؟ تو قال امام محمد رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ امام محمد نے کہا کہ قال صاحبکم یعنی مالکن، یعنی قرآن کا سب سے زیادہ علم تو آپ کے امام یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا تھا۔ تو امام، یہ صحیح سند ثابت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، یہ دونوں اتفاق کر رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ جانکار ہے۔ اور آپ یہ پتہ نہیں کہاں کیا جو ہے پٹی پڑھا رہے ہو، لوگوں کو پڑیا بانٹ رہے ہو کہ نہیں وہ تو رات بھر قرآن پڑھتے تھے، ان سے زیادہ قرآن کا ماہر کون ہو سکتا ہے، اور وہ
5 लाख हदीसें उनको याद थी, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की झूठी बातें आप जो है फैला रहे हो, जो ना उनके शागिर्दों को पता है, ना उनके इमाम शाफी को पता है, ना हदीस की दुनिया इतने बड़े ज़ख़ीरे से वाकिफ़ है, ना हदीस की दुनिया ने कोई इस्तेफादा किया, ना उनके पास ऐसी कोई चीज़ है। तो ये सब बेकार की बातें। बहरहाल असल उस नुक्ते पर आते हैं जो जहां से इन्होंने शुरुआत की, कि इनके यहाँ वो कौल मिलता है कि हर वो आयत या हर वो हदीस जो हमारे इमाम के कौल के खिलाफ हो तो या तो मनसूख है या मुअव्वल है। हाँ, या उसकी इन्होंने एक अगली एक लाइन पढ़ के ये बताना कहेंगे नहीं नहीं वो तो तावील की बात की। तावील की बात करना भी कोई छोटी बात है? हाँ? यानी क्या वो नस है कि बैठ के आप तदबीर करेंगे? तावील तो वहां की आती है ना, कुरान और नस, यानी वही के, यानी दो बातें जो वही की हैं, अल्लाह की हैं, रसूल की हैं, उसमें बज़ाहिर कोई तारुज दिखे तो वहां तावील की जाती है। और किसी इमाम का कौल हदीस के खिलाफ जाएगा, वहां बैठ के तावील करेंगे? वाज़े हदीस के खिलाफ जाएगा, तावील करेंगे? आप साफ कहेंगे कि नहीं भाई वो बात गलत है। और खुद प्रैक्टिकल, यानी जो आपने शरह की है उस बात की, प्रैक्टिकल क्या आपकी यानी फ़िक़्ह हनफी में वो चीज है? अभी दावा तो ये है कि जो भी हदीस होगी हम उसको मनसूख मानेंगे या उसकी तावील करेंगे, इस पर अमल नहीं है। ये इतनी बेतुकी बात है ना कि आपके उलमा फ़िक़्ह हनफी के मुज्तहिदीन, देखिए जब भी मैं तकलीदी मुज्तहिदीन की बात करूं ना तो उससे मुराद मुज्तहिद फिल मज़हब है। मुज्तहिद यानी ये भी एक कुएं में रह के इज्तिहाद करते हैं ना। मैंने किसी स्ट्रीम में बताया था ना कि इनका मुज्तहिद भी मुक़ल्लिद होता है, इनका तालिब इल्म भी मुक़ल्लिद होता है, इनका आमी भी मुक़ल्लिद होता है, और अहले हदीस का मुज्तहिद भी मुत्तबी होता है, अहले हदीस का तालिब इल्म भी मुत्तबी होता है, और अहले हदीस का आमी भी मुत्तबी होता है। तो इनके जो मुज्तहिदीन है, मुज्तहिदीन फिल मज़हब, तो ये लोग ये मज़हब, अच्छा मज़हब से एक लफ्ज याद है, वो भी मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूं। तमज़्हुब, एक शख्स है फेसबुक पर बहुत जो है चीखो पुकार मचाई हुई है, कहा कि ये लोग तकलीद शख्सी और तमज़्हुब का फर्क नहीं समझते। सुभान अल्लाह, तकलीद शख्सी से क्या मतलब है? क्या उसका ये मतलब है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की हर बात मानी जाएगी? अगर ये मतलब है तो ऐसी तकलीद का दुनिया में कोई वजूद नहीं है। यानी चाहे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हो या दीगर इमाम हो, किसी भी इमाम के साथ ऐसी बात नहीं है कि उसकी सारी बातों को मान लिया गया हो। तो क्या तकलीद शख्सी और तमज़्हुबी बैठ के फर्क कर रहे हैं? तो अगर तकलीद शख्सी का ये मानना है कि सारी बात मानना है तो प्रैक्टिकल ऐसा है ही नहीं। और अगर तकलीद शख्सी का यह मतलब है कि भाई वो जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के जो उसूल हैं, यानी किसी न किसी तरह से उनसे कनेक्ट होता है, उन्हीं की इर्द गिर्द ही रहना है, तो इस माने में जाके तकलीद शख्सी हो सकती है। और इसी माने में तमज़्हुब है। तमज़्हुब का मतलब ये है ना कि एक ग्रुप ने कुछ जो है इस्तिहादात किए हैं, कुछ चीजें इकट्ठा की हैं, उसी ग्रुप को फॉलो करना है, ये तमज़्हुब है। तो अगर तकलीद शख्सी का ये माना है कि सारी बात मान लेना, ऐसा दुनिया में मौजूद ही नहीं है। और तकलीद शख्सी का अगर मतलब है कि इमाम हनीफा के आसपास ही रहना है, उनके उसूल या उनके कवायद या उनसे मिलती जुलती बातें ही पे रहना है और अपने ग्रुप में रहना है, तो यही तो तमज़्हुब है। और अगर तमज़्हुब इस माने में, जैसा कि ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी कई जगह कहा कि भाई आज के दौर में तमज़्हुब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा ना करेंगे तो लोग जो है उसात के लिए, अपने मतलब के लिए तमाशा बना लेंगे दीन का। अपने मतलब को वहां मिला तो वहां जाके ले लिया, वहां मिला तो वहां जाके ले लिया, वहां जाके ले लिया। इसलिए एक मजहब में बंद तमज़्हुब इख्तियार करना, एक मजहब में बंद रहना, ये ज्यादा बेहतर, ये बिदअत है। हम इसको क्या कहते हैं? बिदअत। ये सारी चोचलेबाजी ना वो तकलीदी दुनिया में चलेगी, अहले हदीस के सामने नहीं चलेगी। हाँ, अहले हदीस के सामने ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप तमज़्हुब के नाम पे लफाजी करें और फिर उसकी कोई फजीलत बयान करें, कोई शर्फ बयान करें। ये अहले हदीस के सामने तो ये चाल नहीं चलने वाली है। तुम्हारे गले का हार बनाना बना लो, लेकिन गुमराह है तो हम आपको नहीं करने देंगे कि जमात अहले हदीस के अफराद को आप गुमराह करें और कहें तमज़्हुब का लीपापोती करके उसको कोई फजीलत बयान करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, सलफ के यहाँ इसके कोई वजूद नहीं था, इसलिए इसकी हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं है। अगर इस इरादे के साथ कोई इसकी तबलीग करता है कि इससे आफियत है, इससे लोग आजाद नहीं होते, तो ये सहाबा के दौर में भी, ताबीन के दौर में भी इस चीज की जरूरत थी, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये बिदअत है, क्योंकि आप पाबंद कर रहे हैं एक कुएं में। बहरहाल मैं कह रहा था कि ये जो असल जो इन्होंने मसला छेड़ा है कि जो इनके लोगों ने कहा है कि इमाम साहब के खिलाफ जो बात होगी वो या तो मनसूख होगी या मुअव्वल होगी, बल्कि तो ये क्या है, ये इसकी जो इन्होंने तौजीह की है वो हकीकत में है नहीं।
وہ پریکٹیکل میں نہیں ہے، کیونکہ خود ان لوگوں نے بہت ساری باتوں کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتوں کو قرآن یا حدیث کے خلاف پا کے رد کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی عوام ان کو جوتے مارے گی، ان کے بس کی بات نہیں۔ ایسا نہیں، کوشش بہت کرتے بیچارے، کوشش تو اتنا کیا، کسی منچلے نے تو یہاں تک کہہ دیا نا، اس سے بڑی بات کہہ دی ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس بندے نے کہا کہ فَلَعْنَتُ رَبِّنَا عَدَدَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ ابی حنیفہ۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ حاشیہ ابن عابدین میں، عدر المختار میں، اور ان کی بہت ساری کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ریت کے ذرات کے برابر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کس پہ؟ علی من رد قول ابی حنیفہ، جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اس سے بڑی بڑی باتیں منچلوں نے کہہ دی ہے، تو اس کے دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کہاں تک تعبیل کریں گے بھائی؟ اس بات کی بھی آپ کوئی تعبیل کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول جو ہے رد کر دے؟ اس بات کی بھی آپ تعویل کر پائیں گے کہ جس نے کہا کہ ابو حنیفہ میری امت کا چراغ ہے اور امام شافعی معاذ اللہ امت کے شیطان ہے؟ کتنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے جو اوٹ پٹانگ باتیں لوگوں نے بول دی ہیں، ان کو آپ کو خارج کر دینا چاہیے، اس کو کوئی اہمیت دینا چاہیے، یہی صحیح رائے ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو توجیہ کرتے ہیں، خائے مخائے اس میں کوئی تحریف کرتے ہیں، تو یہ بات نہیں چلنے والی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھائی نصوص کی عظمت دیکھیے، ایک امام کتنا بڑا امام ہو جائے، کتنا بڑا فقیہ ہو جائے، کتنا بڑا سمجھدار ہو جائے، لیکن اس کی فضیلت کے بیان میں جو تعبیر اختیار کریں گے وہ تعبیر ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس تعبیر سے جو وحی کے نصوص ہیں، قرآن کے نصوص ہیں، حدیث کے نصوص ہیں، اس کی تنقیص ہو جائے۔ اس کی گنجائش نہیں، سمجھ رہے؟ آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل بیان کریں، جتنا چاہے فضائل بیان کریں، لیکن وہ تعبیر استعمال کریں کہ قرآن و حدیث کے نصوص کی کوئی عظمت باقی نہ رہے۔ جیسے کیا کہا، الہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح سے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ آپ کو اس کتاب کی فضیلت بیان کرنا ہے، بیان کریں، اس کی تعریف کریں، آپ کا حق ہے، آپ کے گھر کی کتاب ہے، لیکن آپ اس کو قرآن کی طرح بول دیں، الہدایہ کل قرآن، اور صرف قرآن کی طرح نہیں بولتے، کہتے ہیں قرآن نے جیسے پہلے آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، ایسے ہدایہ نے دیگر اقوال کو منسوخ کر دیا۔ یہ بہت ہی بدترین بات ہے، یہ نصوص کی حرمت کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں۔ تو جس بندے نے بھی یہ بات کہی نا کہ ہر حدیث یا آیت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہوگی، وہ یا تو مؤول ہوگی یا منسوخ ہوگی یا تعویل کی جائے گی، یہ جملہ، اس میں نصوص کی حرمت کی پامالی ہے، اس جملے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو رد کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے، اور صحیح بات ہوا ہے، یعنی اس طرح کی دعووں سے اور اس طرح کی بڑی بڑی باتوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی بری ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہ منشا نہیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ ہمیں بڑا چڑھا کہ آپ اتنا بڑا کر دو کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے اور قرآن کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی کام نہیں تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ کسی نے اگر لکھ دیا، کرخی نے چرخی کوئی چلا دیے کہ بھئی ہر چیز جو ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہوگا رد کر دی جائے گی، تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تحقیق کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں یہ چرخی نہیں چلنے والی ہے، اس لیے اس کو ہٹا دیجئے۔ صاف صاف مان لیجئے کہ جیسے اور لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، امام حنیفہ بھی معصوم نہیں تھے، کئی جگہوں پہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہاں پہ نصوص کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس کی جو ہے بالادستی ہوگی اور امام صاحب کا قول چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ مستورت مسئلہ کو تھوڑا نکھارنے کے لیے میں پیش کروں گا تاکہ سامعین کا مزید فائدہ ہو جائے۔ یہ جو ابھی آپ نے قول پیش کیا ہے امام کرخی کا کہ ہر آیت و حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو وہ اس کی یا تو تعویل کی جائے گی یا منسوخ مانا جائے گا، تو اس کے دفاع میں نے پڑھا ہے احناف یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو جب ایسی صورتحال کا سامنا ہو کہ عام آدمی کے سامنے فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ ہے اور کوئی حدیث ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو جو اس کے صریح خلاف نظر آئے، تو اب وہ آدمی ایسی صورتحال میں کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ اسے یہ سمجھنا ہوگا یا وہ ایسا سمجھے گا کہ بھئی یا تو اس حدیث میں کوئی مطلب دوسرا ہے، یعنی اس کی تعویل کی جائے گی، یا تو پھر اس کا حکم منسوخ ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ جیسے اہل الحدیث کہتے ہیں کہ السنت قاضیۃ علی القرآن، کہ سنت جو ہے قرآن پر فیصلہ کن ہے، کیونکہ اس میں شرع ہے، بیان ہے، اجمال نہیں ہے، اور قرآن سنت پر قاضی نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے جو ہے کفایت بھائی کا کیا کہنا ہوگا؟ دیکھو، یہ اتباع جو حدیث کی، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی جو تعلیم ہے یا ائمہ کی جو تعلیم ہے، اس کے بھی خلاف ہے نا،
کہ یہ جو خطاب ہے، یہ جو بات ہے نا کہ حدیث منسوخ ہوگی یا مؤول ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے قول کے خلاف حدیث آپ کو مل رہی ہے. تو کسی بھی امام کے قول کے خلاف اگر حدیث آتی ہے یا قرآن کی آیت آتی ہے تو آپ بائی ڈیفالٹ یہ مان کے نہیں چل سکتے کہ نہیں وہ یہ آیت غلط ہوگی. حدیث آپ پر وہاں تحقیق لازم ہے. اگر آپ کے کان میں بات پہنچتی ہے کہ یہ جو امام صاحب نے ہماری بات کہی ہے اس بات کے خلاف کوئی حدیث پیش کر رہا ہے، کوئی آیت پیش کر رہا ہے، اور وہ عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی تو آپ یہ گمان کرو نا کہ وہ جاہل ہوگا، اس کو پتہ نہیں حدیث کا، وہ ضعیف حدیث پیش کر رہا ہوگا اس کے بارے میں. لیکن جب ائمہ کے حوالے سے آئے، مجتہدین کے حوالے سے آئے، صحابہ کے حوالے سے بات آئے، بڑے بڑے ائمہ، امام بخاری کتاب العلم قائم کر کے باب رد کریں، امام ابن ابی شیبہ رحم اللہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الرد علی ابی حنیفہ کہیں، امام شافعی رد کریں، امام احمد رد کریں، امام مالک رد کریں، تب بھی آپ یہ کہو کہ نہیں حدیث جو ہے مؤول ہوگی یا منسوخ ہوگی، اور جبکہ وہ حدیث کے میدان کے تھے بھی نہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی منشے کی خلاف بھی. عام آدمی کا بھی تو یہ مزاج ہونا چاہیے نا کہ جب کوئی ایسی صورتحال کا اسے سامنا کرنا پڑے کہ حدیث صریح طور پہ کسی مسئلے کے خلاف نظر آئے، تو عام آدمی کو بھی پہلے وہلہ میں یہی سوچنا چاہیے. شیخ شعبان، یہ جو خطاب ہے نا یہ مجتہدین سے، ان کی کتاب میں کرکی صاحب نے جو چرخی چلائی ہے نا وہ مجتہدین کے لیے. بھئی عوام کو کیا کہتے ہیں؟ عوام کو کہتے ہیں کہ نہیں تم کو چپ رہنا ہے، یعنی عوام حجت ہی نہیں کر سکتی ان کے ہاں، یعنی وہ دلائل. تو یہ مؤول ہے، منسوخ ہے، یہ ساری بحثیں کون کرے گا؟ یہ ساری بحثیں مجتہد کرے گا نا. تو یہ پیغام یہ مجتہدین کو دے رہے ہیں، یہ تحقیق سے روک رہے ہیں کہ بھائی کوئی مجتہد اگر کسی کے سامنے کوئی ایسی بات آ بھی جائے تو بھی اس کا یہ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ نہیں وہ اپنا اجتہاد بالائے طاق رکھ دے، اور وہ اس کو کہتے ہیں نا تقلید جامد، یعنی واضح دلیل کے ہوتے ہوئے بھی اس کو بغیر کسی دلیل کے منسوخ مان لے، بغیر کسی دلیل کے اس کو مان لے کہ یہ منسوخ ہے، مؤول ہے، ضعیف ہے، ایسے مان لے. تو یہ بات درست نہیں ہے. باقی عوام کو انہوں نے کیا گائیڈ لائن کیا؟ بھائی چپ رہنا ہے، آپ دلیل دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کا جو ہے کوئی یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ دلیل پہ بحث کریں. تو جو تحقیق والے ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ اس طرح کی آپ جو ہے یہ گائیڈ لائن کریں گے کہ نہیں آپ دلائل پہ بحث مت کرو، تو یہ غلط بات ہے. اور یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی، پریکٹیکل ہے نہیں شیخ. یعنی کرکی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل نہیں ہے. ان کو مان لینا چاہیے کہ انہوں نے غلط کہا، اس کی تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کسی نے، اتنی بے تکی بات ہے کہ وہ پریکٹیکل چل ہی نہیں سکتے، اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا. اچھا بالفرض مان بھی لیں، یعنی جیسا یہ لوگ جواب دیتے ہیں عوام، تو عوام کے لیے بھی تو یہ ضروری ہے نا کہ جب یہ صورتحال آ جائے تو پہلا ذہن ہے، پہلا ریئیکشن عام آدمی کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ تو غلط ہے. لے کر کے عالم کے پاس جائے، لے کر کے کسی امام کے پاس جائے کہ بھئی اتنی غلط بات ہم نے پڑھی ہے، اس کا کیا حل ہے. یعنی اس کا بھی مزاج ہم کو یہی بنانا ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کے خلاف اس کا ذہن جانا چاہیے. یہ ایک چیز ہے. اور یہ بھی دیکھیں نا کہ شیخ، یہ بھی دیکھیں کہ ایک صحابی کا فتویٰ بھی ان کے خلاف آ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف بہت سارے مواقع پہ صحابی کا فتویٰ ان کے خلاف آ جاتا ہے. تو اگر ہم صحابی کے تعلق سے بات کریں تو کہ صحابی کی یہ بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، تو اگر اس طرح کی صورتحال آ جائے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں امام حنیفہ ہی ہیں، ان کی بات جو ہے ماننا چاہیے. ہاں، اور اگر آپ صحابی کی بات نہ کریں تو دیگر ائمہ جو 4 امام ہیں، ایسا نہیں ہے، علم کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ان چاروں میں کوئی فوقیت نہیں رکھتے امام حنیفہ رحمہ اللہ، سوائے اس کے کہ وہ سب سے پہلے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ سب سے پہلے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جو ہے اہم بات نہیں ہے، نہ علم میں، نہ حدیث میں، نہ تفسیر میں، نہ کثرت جو ہے مشائخ میں، کسی بھی معاملے میں، نہ کثرت تلامذہ میں، کسی بھی معاملے میں باقی 3 امام پر ان کو فوقیت نہیں ہے. صرف یہ بات ہے جو کہ فہم کی بات کہی ہے کہ فہم اور عقل میں جو ہے لوگ ان کے محتاج تھے، اور یعنی مسائل. تو بڑا پیارا جواب دیا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ فہم کے لیے وہ چیز چاہیے نا، دلیل جس پر فہم کا دار و مدار ہو. جی یہ امام بات شافعی تو صحیح ہے. نے ثابت کر دیا نا کہ جب آپ کے پاس قرآن کا، یعنی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے جڑی تفسیر، احادیث، اقوال سلف، جب اس کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، تو آپ فہم کہاں چلائیں گے؟ فہم چلانے کے لیے تو حدیث چاہیے. بہت ساری حدیثوں کی تبھی تو فہم کام کرے گا. وہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا خوش نصیب؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دینے سے پہلے تعریف کیا، کہا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا اتنا پیارا سوال کوئی اور نہیں کرے گا. کیوں؟ لحرصک علی الحدیث،
کیونکہ حدیث پہ تم حریص ہو. تو حدیث پر حریص، کثرت حدیث، اس چیز سے آدمی کے اندر فقاہت آتی ہے، اس کے اندر سمجھ آتی ہے. جب نصوص زیادہ ہوں گے، احادیث زیادہ ہوں گی، تو وہ سمجھ میں وہ چیز معاون ہوگی. ورنہ ایک آدمی کتنا بڑا، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر قوت استنباط بہت زیادہ ہو، اس سے مجھے انکار نہیں ہے. ایک آدمی جو جاہل بھی ہو تو اس کے اندر یہ قوت استنباط ایک مجتہد کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی ہو سکتی ہے. لیکن یہ قوت لے کے کیا کرے گا جب بندے کے پاس علم ہی نہیں، آثار ہی نہیں ہے، ہاں، آیات اس کا صحیح مفہوم نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، صحت و ذوق کا پتہ نہیں ہے، تو یہ قوت استنباط لے کے کیا کرے گا؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فقہ حنفی میں بڑی، مطلب بہت اعلیٰ صلاحیتیں، اعلیٰ دماغ لگا ہوا کسی حدیث پہ، اور پتہ چلتا ہے وہ حدیث ثابت ہی نہیں. تو اتنی بڑی محنت اور استطلاع اور استنباط کی اتنی ساری قوتیں، توانائیاں صرف کر دی گئی، کہاں صرف کی گئی ہیں؟ جو چیز سرے سے ثابت ہی نہیں ہے. تو کیا فائدہ؟ یہ بات تو ثابت ہوئی نا، یہ بات تو ثابت ہوئی، ہمارے ناظرین سامعین بھی سن لے کہ گویا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے لیول پہ نہیں امام ابو حنیفہ کو لا رہے ہیں، کہ یہ بات تو ثابت ہوئی کہ امام ابو حنیفہ کے پاس بھی علم تھا، یعنی سنت کا، قرآن کا، حدیث کا. ہاں یہ اور بات ہے کہ نسبتاً یعنی کسی سے کم ہوگا یا دوسرے لوگ ان سے زیادہ، لیکن یہ کہ ان کے پاس بھی قرآن و سنت کا صحیح علم ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موازنہ آج کے دور کے لوگوں سے ہرگز نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے آپ سے بالکل کوئی نہ سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. لیکن یہ موازنہ اس وقت کے علماء سے ہو رہا ہے، مجتہدین سے ہو رہا ہے، جو دیگر اہل علم بات سامعین سامنے رکھیں، موازنہ سے نہیں کر رہے ہیں. بالکل بالکل. یہ سامعین یہ بات سامنے رکھیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ موازنہ ان کے زمانے کے فقہا سے ہو رہا ہے، نہ کہ آج کے زمانے کے لوگوں سے ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب نے دین کی خدمت کی ہے.